السلام علیکم جی۔ آج اپنے نویں ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا۔ خیر، وہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ میری لائف میں بالکل پہلی بار ہوا، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا زیادہ، بٹ اتنا کہوں گا کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور سارٹ آف ظلم بھی کیا، ظلم و زیادتی کی۔ بہرحال میں جس نے بھی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میں ان کو ایڈوانس میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ ان کے گناہ معاف کرے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یقینی طور پہ مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کچھ میرے کلائنٹس ہو سکتے ہیں، کچھ میرے دوست یار، میرے بیوی بچے، میری فیملی، گھر والے، تو رشتے داروں کے ساتھ میں ان سب سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر کسی تک میری یہ بات ویڈیو کے تھرو پہنچ رہی ہے تو۔ اور جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں ان سب کو ایڈوانس میں معاف کر رہا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر میرے حوالے سے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے میرے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں۔ اور جنرلی بھی میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہوتا بڑا تکلیف دہ اور بڑا مشکل ہے کسی کو انتقام لیے بغیر ایک دم سے معاف کر دینا۔ ہم بعض اوقات تو فزیکلی انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ہاتھ پاؤں چلیں۔ اگر یہ بس نہیں چلتا تو پھر ہم کہتے ہیں کسی اور کے ذریعے اس شخص کو پسواتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر پاتے، تو ہم دل میں پہلے تو منہ سے اس کو جو ہے نا اچھا ہم ٹھنڈا کر دیتے ہیں گالم گلوچ کر کے، اور جب وہاں بھی بات نہیں بن پاتی تو پھر ہم دل میں اس کو کوستے رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تکلیف دہ قسم کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کے اندر ہی جل رہا ہوتا ہے بلا وجہ کہ کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، یا میں نے اس سے انتقام نہیں لیا اور اب وہ اپنے اندر ہی پڑتا جا رہا ہے۔ تو میں اللہ کا نہایت کرم ہے اس حوالے سے، بڑا اللہ نے اچھا دل اور دماغ دیا ہوا ہے، ظرف دیا ہوا ہے کہ میں آسانی سے معاف کر دیتا ہوں لوگوں کو۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، میں نے جیسے آج کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں رات کو سکون سے سوؤں گا، میرے دل میں کوئی خلش نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسے کر لیتا ویسے کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو خیر وہ دانستہ زیادتی نہیں ہوتی، اور شاید اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادتی ہوتی ہے۔ بہرحال انسان ہے، دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، معاملات ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ میں نے تو ابھی تک کی اپنی لائف میں یہ سیکھا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ذہنی اور قلبی طور پہ پرسکون رہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا جو میرے پاس ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیں۔ اور میرے دل میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، دماغ میں بہت ساری باتیں ہوں گی، بٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کو معاف کیا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں علی نے ہمیں معاف کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی زیادتی کو زیادتی تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بہرحال یہ تو میری سائڈ سے یہ چیز، یہ تو میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے روز محشر جب اللہ کے حضور ساتھ پیش ہوں تو حساب کتاب کی باری ہو تو اس کو پتہ چلے کہ اچھا یار، یہ تو میں نے اگلے کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں تو ایڈوانس میں بخشا گیا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ کہ انسان خود جو ہے نا بڑے پرسکون لائف گزارتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو میں ایک طویل عرصے تک نہیں معاف کر پا رہا تھا، میرا دل اور دماغ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، یا وہ جو واقعہ ہوا تھا، جو معاملہ تھا، وہ اتنا تلخ تھا کہ میں اس کو بھلا نہیں پا رہا تھا، اور میں کئی مہینوں، کئی سالوں تک ایک کرب کی کیفیت میں وقت گزار رہا تھا، اور ہر روز اپنے دماغ میں اس کے لیے انتقام کا کوئی نہ کوئی پلان بنا رہا ہوتا تھا کہ میں وہ مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، اللہ کرے اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ویسا ہو جائے۔ بہرحال زندگی ہے، جو جو آگے گزرتی ہے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ معاف کر دینا چاہیے۔ اور یقین جانے جب سے میں نے ان لوگوں کو جن کو میں کبھی معاف نہیں کر پا رہا تھا، میں نے معاف کیا ہے، میرا دل اور دماغ بالکل ہلکا ہو گیا، میں بالکل پرسکون ہوتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کے حوالے سے زیادہ فکر رہتی ہے جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہوتی ہے۔
وہ معاملات کے حوالے سے ہو سکتی ہے. میں اس طرح مطلب کسی کے ساتھ فزیکل زیادتی میں نہیں کرنے والا انسان کہ میں کسی کو مار دھاڑ کروں گا, کسی کا مال کھا جاؤں گا, یا کسی کی جان یا عزت و آبرو کے ساتھ میں کھیلوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ مجھے ایسے بڑے گناہ کرنے سے بچائے. باقی انسان اپنی انفرادی زندگی میں بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری معافی کرے, بخشش کرے. تو ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. میسج صرف یہ ہے کہ لیٹ اٹ گو, معاف کر دیں, درگزر کر دیں. کوئی بات نہیں, اگر اس جہان میں اس کا صلہ نہ بھی ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا صلہ ضرور دیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں, اور میری تو اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے بخش دیں. کیونکہ اگر حساب کتاب کی باری آئی تو بہت مشکل ہو جائے گی, کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ پھر کیا ہوگا. تو بس اللہ تعالیٰ سے رحم اور کرم ہی میں مانگتا رہتا ہوں ہمیشہ, اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج جمعے کا دن ہے, جمعہ مبارک, اور جمعے والے دن کوشش کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھا کریں. میرا تو آج کا ٹاسک ہے کہ آج میں نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور باقی چلیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. ابھی یہ ساری وارم اپ ویڈیوز چل رہی ہیں. جب ایک بار یہ والا سیشن ہو جائے کمپلیٹ, مطلب نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ بڑی اچھی قسم کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا, جس میں کچھ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا. اور یہ شاید میری ویڈیوز بورنگ لگ رہی ہوں گی, بٹ کیونکہ یہ ابھی فی الحال میرے لیے ہیں, اگر کوئی سن رہا ہو تو اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. کافی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اور بس شارٹ سا میسج ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, لوگوں سے معافی مانگیں, اور اوروں کو معاف کر دیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.